تم جتنی مرضی وجوہات بیان کر لو، بی جان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور یہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ اگر کچھ کر سکتی ہو تو جا کر ان کی منت کر لو۔ وہ اس کو فیصلہ سنا کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مینو کا تو صدمے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے تو کبھی المیر کو کزن کا درجہ نہیں دیا تھا، اب اسے شوہر کا درجہ دینے کو کیسے تیار ہو جاتی۔ اے اللہ، مجھے سے شادی سے بچا لے۔ اس نے دوپٹہ پھیلا کر چھت کی طرف دیکھا۔ جس قدر سخت انسان ہے، اس نے تو بات بات پر مجھے پر غصہ کر کے مجھے مار ہی دینا ہے۔ ادھر سے ادھر چکر ہوئے اس کا زرخیز دماغ مسلسل نئے آئیڈیاز بنانے میں مصروف تھا کہ بی جان سے کس طرح بات کر کے اس شادی کو روکا جا سکے۔ رات کو اس نے اپنے سب کزنز کی ہنگامی میٹنگ بلائی تھی اور اس مسئلے کے حل کے لیے سب سر جوڑے مصروف تھے۔ مینو، تم کہہ دو کہ تم انہیں بھائی سمجھتی ہو، اس لیے یہ شادی نہیں کر سکتی۔ نادیہ نے اپنی طرف سے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ مینو نے ناک سے پھوڑی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ میں مروت اور لحاظ میں ان کو المیر بھائی کہہ دیتی ہوں، لیکن سچ بات تو یہ، میں نے انہیں کبھی بھائی بھی نہیں سمجھا۔ تانیہ، اس کی خالہ زاد، نے دور سے آتے المیر کو دیکھ کر سر داہ بھرے، جیسے اتنے ہینڈسم بندے کو بھائی کہنے کا جواز بنتا بھی نہیں۔ سن، اگر تیری سیٹنگ نہیں ہو سکتی تو میری ہی کروا دے۔ سب نے سیٹی بجانی شروع کر دی۔ نادیہ شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی۔ او ہیلو، میرے بھائی پر نظر مت رکھنا، وہ اب بکڈ ہو چکے ہیں۔ یہ کہنے والی ثانیہ تھی، المیر کی سب سے چھوٹی بہن، جو مینو سے 1 سال بڑی تھی اور اس کی نسبت پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اگلے سال اس کا باہر سے آنے کا ارادہ تھا، پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی۔ مینو کے خیال میں صبح اس نے جتنی باتیں المیر کو سنا دی تھیں اپنے بارے میں، وہ سب الفاظ سن کر تو اب ہرگز بھی اس سے شادی نہ کرتا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ لیکن بی جان نے منگنی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی رکھ کر اس کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت المیر کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوا اور آہستہ آہستہ منگنی کے دن بھی قریب آتے گئے۔ بی جان تو ساتھ ہی نکاح کا بھی کہہ رہی تھیں، مگر المیر نے نکاح کچھ عرصے بعد کا کہہ کر اس کی جان میں جان ڈالی تھی، ورنہ تو وہ یہی سوچ سوچ کر مرے جا رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے شادی جیسے رشتے کو نبھانے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ المیر کو باہر جانا تھا، اسی لیے بی جان ان کا نکاح کرنا چاہتی تھیں تاکہ باہر جا کر وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ منگنی کے بعد وہ اپنے طے شدہ معمول کے مطابق باہر چلا گیا تھا، لیکن پیچھے جو مینو کی جان سولی پر ٹنگ چکی تھی تو وہ یہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب یہ منگنی ختم ہو ہی جانی چاہیے، کیونکہ بی جان اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر چکی ہیں۔ پہلے مجھے المیر خان سے بات کرنی ہوگی اور انہیں منانا ہوگا کہ منگنی ختم کر دیں۔ اور تب اسے یاد آیا کہ اس کے موبائل میں تو المیر کا نمبر بھی نہیں ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ثانیہ کے پاس چلی آئی اور چوری چھپے اس کے موبائل سے المیر کا نمبر نکال لیا۔ اتنی دیر اپنی ہمت جمع کرتی رہی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ دوسرے دن اس نے ڈرتے ڈرتے اسے میسج کیا تھا کہ وہ مناہل ہے اور اسے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ کتنے دن اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن واٹس ایپ پر صرف ایک ہی ٹک لگا تھا، کہیں انہوں نے مجھے بلاک تو نہیں کر رکھا۔ لیکن پھر اس نے خود ہی اپنی اس سوچ کو جھٹک دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ المیر کے پاس بھی اس کا نمبر نہیں تھا، اور یہ بات اسے ثانیہ نے پورے یقین کے ساتھ بتائی تھی۔ وہ ثانیہ سے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھنے لگی کہ المیر کا کیا حال چال ہے، تو وہ بڑے پریشان لہجے میں بتانے لگی، کئی دنوں سے المیر بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا، امی ابو بھی بہت پریشان ہیں۔ پہلے تو ہر وہ دوسرے تیسرے دن فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتے تھے، لیکن اب تو پورا